والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاصد والله يعطي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله غريبا يا رسول الله غريبا سبحان الله سبحان الله سبحان الله جست حبيبا واہ مرضدارم عصیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ کارم ولیکن خوش نصیبم حمد و صلاۃ کے بعد یمین الاسار مقابل اور پراجمان در محفل علماء کرام خطباء اعظام قراء حضرات ثنا خانان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ محفل عظیم ثنا خان مصطفیٰ قاری محمد نادر لیوی صاحب کا اہتمام انصرام قبول فرماوے اللہ تعالیٰ انہیں کو اجر عظیم عطا فرماوے جنہ حضور کے علماء اس معذور بندے دی معذوری کو بس پشت سکے جو ہیں انہاں دی دعوت خیر دے لبیک کاٹھی اللہ تعالیٰ سارے کو اجر عظیم عطا فرماوے قدم قدم پہ بے شمار میں کیا عطا فرماوے الحمدللہ یقیناً اہل علاقہ اہل بستی تشریف فرما ہو اور دور کرنے آئے ہوئے علماء خطباء ثنا خان حضرات کی تشریف فرمائے اور اپنے سونے بندار کو محضور فرمائے نوازی نے حضور تنماتا سرکار کی سیرت دیا باتاں حضور کی عظمت دیا باتاں اور ایک ٹائم شہر نادر صاحب کو پتہ کوئی نہیں شدید سردی نہ وقت ہے انہاں دوستاں سفر کر کے عین بلا سفر کر کے بننا بھی ہے انہاں کو شاید یہ علمی کوئی نہیں کوئی ڈیوٹی والا بھی دور کرنے آئے بیٹھے ہیں سویرے یا مزدوری کرنی ہے یا ڈیوٹی کرنی رات کا حصہ ایسا بیت چکے ہیں یقیناً دل کا ہر نبی دے غلام دا ہی میں آدھے جو سونے دی گل بات نہ مکے گلہ کرنیاں رات نہ مکے سجدے پہ پہ تینوں دیکھا ساری عمر رکعت نہ مکے میں ممنونہ خصوصاً خبرہ علامہ قاری محمد صفدر سیدی صاحب پہ جناب قاری محمد جعفر میروی صاحب جنہاں ڈھیر سارا میں نے وزن اتار دیتے بڑا سونا محظوظ فرمائے ہیں بالکل نادر صاحب کی وقتی پابندی فرمائی ہے جعفر صاحب کا 4 منٹ دا فرما کے صرف بڑے منٹے انہاں وقت زیادہ کدھا ہی کوئی اور میں تواڈی کیفیت کو دیکھ کر میں یہ چاہنا جو قرآن میں کو آندھا الحمدللہ چاول چھٹے تھے میں تن بڑی دیر دے پکے کچھ بیچارے کھا کے نگ گئے تو آپ کو پتہ ہی کوئی تھوڑا چہرہ جو مغرب والے پاس ہے چاول باہر آ جرا الحمدللہ انہاں دا نگران بھی ہے تے میزبان بھی ہے تے دربان بھی ہے وہ جڑے آندھے رہنے انہاں کو کھوے نہ جڑے باقی بچے بیٹھے ہوئے میں کو نہیں سمجھے دوارو تے کیڑی سزا ہے کیونکہ انسان اندر ایسی کمیاں ہوں جنہاں دا بعض اوقات سزا ہی ملتی ہے جی میں کو ملی ہے تے بعض اوقات سزا
اگا واسطے ہوئی میں ممنون ہاں نوجوان دا جے الحمدللہ ادھا لنگر چلا لیتے میں فلچ نہیں بیٹھا وہ باہر بیچارہ حفاظت تے کھڑے جیڑے لوڑا ڈاڑھ کو چل رہے باقی نصیب دے پیسے دار سلامت رہوں میں کڑی کڑی بات عرض کرا کیا عرض کرا اتنے عظیم خطبات پڑھن دے بعد اتنے عظیم ثنا خانہ دے بعد یقین فرماؤ میرا دل نہیں میں آدھے جو میں دعا چمنگا حضرت کنے دعا پینا کیونکہ میں دل دا ہی تھکا ہوں پھر دل دا مریض آدمی ہوں یہ تب صحیح آپ ہی فرمایا الحمدللہ آپ کو علم ہے جو عرصے کرنے انہیں دے میرے بڑا پیار ہے دور دے سفر دے میں نال آندے بھی ہیں تے جاندے بھی ہیں اور جڑی سزا انہاں 35 منٹ میں سٹیج دے دیتی ہے اتنا دیر میں بول کے بس کر سکتا سلامت رہنا اللہ بات شاد رکھے ایک کا بات عرض کرنا اوٹھوں بات چلنا جتا کہ سیدی صاحب سے چھوڑیے جو منگیندہ ہوں کرنے ہیں جڑا گریز اللہ اچھا سبحان اللہ ہمیشہ دست سوال اٹھائیں دراز تھے میں جڑا کوئی دے سکے جڑا کچھ نہ دے سکے خود محتاج ہوئے انہیں میں کو کیا دینا ہے ان پوچھتے ہیں قرآن کرنے میرا یہ اعلان ہے علامہ سعیدی صاحب دا یہ اعلان ہے علامہ محمد قاسم یار نظامی صاحب دا یہ اعلان ہے علامہ قاری مدیر احمد سعیدی صاحب دا یہ اعلان ہے بھائی عاشق حسین میروی صاحب دیگر حضور دے سارے غلامہ دا یہ اعلان ہے یہ تو سن سنا بھی ہے انہیں پڑھا بھی ہے تو اساں جھولی حضور تے گھر تے جھلیے اور جیڑی جھولی حضور تے گھر تے جھلی گئی ہے وہ خالی نہیں بنتی اور ثابت کرنے دین اسلام فرامین یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے یا پھر اجماع امت ہے یا پھر قیاس ہے یہ چار چیزیں ہیں امور احکام و فرامین و خداوندی و مصطفی جنہیں ہوتے فیصلے تھے یا اللہ کا قرآن قرآن کے بعد نبی کا فرمان تیسری شاہ اجماع امت چوتھی شاہ کیا ہے وہ ہے قیاس یہ علماء میں کہنے بہتر جانتے ہیں اور انہاں دی توضیح ہوتے صحیحات اکثر فرمین دے بھی رہتے ہیں تو غلامان مصطفیٰ پہلا سوال قرآن تو کرتے ہیں لوگ ساکو آدھن ایک بدعتی ہیں ایک مشرک ہیں جو ایک اللہ دے علاوہ میں دے سامنے بھائی قاری عبدالرشید میں جناب والا ماشاءاللہ آپ جلوہ فکر ہوئے میدان زیارت ہون پہ کرنا تو سرکار دے غلاموں کو آتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں اللہ دے علاوہ بھائی دے سامنے دست سوال دراز کریں اللہ دے علاوہ کہیں کریں منگل جائز کوئی نہیں سب تو پہلے میں انہیں کہنے پوچھتا ادھر چمڑے واسطے در دے پہلے رسیدہ دے رہے رہے اے خدا دے علاوہ کہیں کہنے کہیں نہیں دے حال عید قربان کو کئی مہینے دے ہاں ایک پہلے آدھے بدے ہوتے سارا مدرسہ پڑھتا پہ اتنے طلباء پڑھتے ہیں خیال کرا ہے اسا مہینہ پہلے رسید کٹ کے دے دے سو میں پوچھنا چاہتا اے انسان دے سامنے یہ دست سوال دراز نہیں تک کیڑی شاید نہ ہے میں کہنے منگن اے غیر اللہ کہنے منگن نہیں تک کیڑی بات نہ ہے اللہ دی قسم چاہ کے بھی آتا غیر اللہ کی منگن نہ منگن دی دے بات اس مقام تے اللہ دے پاک نبی دے شکے چچا حضرت ابو طالب بہادر جنہاں نام عمران ہے ابو طالب بہادر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجہ پاک دا مال تیار ہے کھجورہ تیار ہے اور تاجر بن کریں کھجورہ کھندا پہ جڑا منافع دی بن کے وچے سی اسائی لوہا اللہ دے نبی فرمائے چاچا سن کے میں رب دے علاوہ کہیں دے سامنے نہ سوال کیتے نہ میں کہیں دا محتاج بن گیا چلو ایک منٹ اپنا ذوق اللہ سلامت رکھے دیکھو میری گل سنو ایک بات محسوس کرو جڑا سبق پڑھایا گیا سی
اوہ علایا کیونکہ یہ جڑے نعرہ شلوات یا صرف نعرہ حیدری جنہیں لوگ انہیں کو سکھائے انہیں علا انہیں کو تکبیر اور رسالت دا پتہ کہنی اور خلافت دا پتہ کہنی تے اساں او لوگ ہیں اساں چارے نعرے لگے تکبیر بھی ہو سی رسالت بھی ہو سی خلافت بھی ہو سی نعرہ حیدری بھی ہو سی نعرہ غوثیہ بھی ہو سی یہ سادہ عقیدہ ہے لیکن میں دست بستہ جوان کو عرض کرے ساں اگر نعرہ مراؤ تو پہلے نعرہ تکبیر پھر نعرہ رسالت پھر نعرہ تحقیق پھر نعرہ حیدری ورنہ خاموش رہو کیونکہ تو سارے نعرے کی ترتیب ہے پتا توارے نعرے تے ساری توجہ جلے مبذول بے پاسے تھی گئی وال یا تا میں توارے ہوتے پڑھ ساں یا آپ رمضان اس واسطے اساں نعرے مارو ہی نہ کچھ دیر واسطے میں لمبا تھوڑا باز نہیں کرے نہ میں ٹائم بچانا چاہتا مہربان جوانی من اللہ سبحان اللہ نہیں باقی ذوق نہ ہے سبحان اللہ میں مودی دل چوری کی ہے میں دل کو کھایا نہیں سارا مہمان اللہ سلامت رکھے تے میں جڑی بات سمجھانا چاہتا ہوں عرض کر دیا ہوں غلامان مصطفی میرے پاک نبی فرمائے چاچا میں کئی دفعہ میں کہیں دے سامنے ہاتھ پھیلندہ نہیں میں کہیں منگدا نہیں ایک گفتگو چچا بچوں پر جانی حضرت خدیجہ پاک فرمائے میں ایک بات عرض کروں حضرت خدیجہ پاک نے فرمائے اپنے غلام میسرہ کو جنہوں کافلہ دا سردار دے سالار ہوا میڈا دلہ دے کوئی ایسا ایماندار تاجر جڑا تیری بھی نگرانی کرے میرے سارے مال کی نگرانی کرے تیری نگاہ ہے جو کوئی ہے وقت ہاں میری نگاہ ہے ایک ہے جنہ نام محمد اے میسرہ کو حالی کلمہ نہیں پڑھا حالی میسرہ کلمہ نہیں پڑھا حالی سرکار کی شادی نہیں تھی توجہ فرماؤ حالی سرکار کی شادی نہیں تھی حالی میسرہ کلمہ نہیں پڑھا حالی اعلان نبوت نہیں تھیا ان میسرہ کھڑا دے اگر میں کرے پشتی مکہ دی دھرتی اندر سب تو بڑا ایماندار فرد ہے میسرہ غلام پیار دے وہ محمد ابن عبداللہ ہے میری حیات کے اندر ایک ہاں سچا تے کھڑا فرد منی ٹھائی ہوئی سبحان اللہ ایک کو محمد ابن عبداللہ ہے اللہ اکبر جڑا امین بھی ہے جڑا امانتدار بھی ہے جڑا حسین بھی ہے جڑا خوش خلق بھی ہے جڑا حسن بھی ہے حسین بھی بے مثال ہے خلیق بھی بے مثال ہے امانتداری بے مثال ہے لیکن جڑا سارے ملک دی تباہی تے بربادی دا سبب ہے مسجد مسلح تو گھن کے وزیر اعظم دی کرسی تک ہر بندہ کرم میں کتھوں کنے گا لکی کہ مسجد مسلح کنے جڑا امام جڑا مولوی داغتے بیٹھو دوارا کڑا کسی ماں کنے بندہ نے بتا کھلا سیدی سے پاک بیٹھ لگی بیٹھ میں ندا کہ قاری صاحب کے جواری دے پچھو نماز تھی رہن دی امام جواری ہو رہے پچھو نماز تھی رہن دی ماں کے جواب نہ دے من راستی سو بے سہی تنا راستی سو ظاہر دوالے مداج تھے کون سنانا دے الحق مرم ولو کانا درون سچت مرچا منجنے بھانے بوتے کیوں نہ ہونے میں سچ علام نے تو سا نراز تھی پرونے ماں کہ میں اے پچھونا چاہنا تو ساتھ پوچھتے ہو جو جواری امام ہوگے جو پچھو نماز تھین جے کہ نہیں تھین دی جڑے تسا پوچھن والے میں توالے کریں میں پوچھتا تسا سارے دی مہار جڑا تاجر و تجارت کریں جو منافع جائز کمانے کبھی جواب میری تو سارے خاموش ہیں ماں کہ میں تو حلفن تورے سر تے قرآن رکھ کے پوچھتا تسا سوچ چھوڑ دیتے میں تورے کو حلفن پوچھتا تسا دیاں دے حق ادا کر دیتے کیا تسا بھینی دے حق نہیں کھاتے
کیا تو سب گراما دے حق نہیں کھادے کیا یتیمہ دے بیوہ نادار دے مفلس دے حق دے ہوتے ڈاکہ نہیں ماجا ماں کے اپنی سیرہ تیری غلی دے اپنا کردار تیرا پلی دے تیرے لقمے حلال نہیں اشر تو نہیں دیتا زکاة تو نہیں دیتا لقمے حرام تیرے لقمے آتے تیری نسل پر لے تیرے جسم اندر خون روان دوا دوڑتا پھر لے تو امام بستانی کو لے دے جلے تو سود چھوڑنے سے وہ امامی لے دے جڑے والے مسجد مسلح تو گھن کے میں اپنی گل بیٹھے تو آلی گل نہیں کر رہی چونکہ تُساں بڑے سال تے نیک لو میں بھی رسول تے پیادا اور اللہ دے گھر تے جائے کے پیادا تُساں ہزار ہاتھ درجہ ساڑھے بہتر لوگ اگر سب کو تنخواہ امامتی قوم نے سبحان اللہ میں بولے دا بیٹا میں جنہیں تاک جملے علامہ بیلے تے تُساں بیٹھے دے سبحان اللہ تے تُساں دے اچھا امام قاری نادر صاحب اذان دے کے کلہ کھڑا ہے مجھے یہ جماعت واسطے تُساں آنے مسجد زینت تُساں پڑھنے ساری زینت ملک دی اسلام دی ساری زینت حضور دے غلام نال ہے کل ہی امام نال نہیں نبی دے ہر غلام نال ہے نبی دے غلام توجہ فرماؤ تُساں ساڑے کرنے لکھو خاطر دے افضل دے بہتر لوگ ہو تو آلے حق دے چھالے ہیں تُساں مزدوری کریں دو سارا دن تُساں نوکری کریں دو اللہ کے نبی فرمائے القاسب حبیب اللہ ولو کانا فاسقا گناہگار کیوں نہ ہوئے جیرا مزدور رب دا محبوب رب دا محبوب ہے سچی گال آنکھاں دا بد آباب مطن محسوس کرنے میں مطلب یہ مضمون والے پاسے نہیں مہنگا میرا خیال ہے عقل مند کوئی ہویا یا اگر کھوپڑی میں خون ہی بھریا کھڑا عقل ہے تو میرے اشارے مجھے واسطے کافی ہیں العاقل یکفی اشارہ عقل مند واسطے اشارہ کافی ہوں دے حرام لوگ میں کھامن چھوڑ دے بھامے امام میں بھامے مقتدی ہے بھامے وزیر اعلیٰ میں بھامے وزیر اعلیٰ ہے جڑے عہدے دے فائدے لوگ میں حرام چھوڑ دے لوگ میں حرام چھوڑ دے کہیں دا حق کامن چھوڑ دے ایک قبلہ قاری صاحب دا سونا بال تھا اللہ کی قسم جا کر بھی حدا دلہ دے بھید خدای جان رکھنے محمد مصطفیٰ یہ منہ اسا جا کے حضور دی بارگاہ میں کا سرکار نہیں فرمایا اللہ دے پاک نبی نہیں فرمایا جلے ساڑی میت کھوٹ بنا کے غسل لے کے خوشبو لا کے ساکو نمے کپڑے پوا کے ساکو اجا ہر بندہ آدھا ہوندہ جا آخری دفعہ کہنا بلکہ وقت ملاقات نہ ہو سینا آخری چہرہ تا دیکھن دو جلے اوہا میت کند جاتے چاپ کے دیئے روانہ وزیر اعظم حکم چھوٹو گئے میت کھوٹو رہے جیڑے کائنات دا پیر بھی آندے ہمیں غوث سمدانی بھی آندے فرمایا میت اگوں ٹرے وہ پیچھو ٹرے یہ عزت دی اسلام نے اور ایک میت آتی میں دیئے میں کو کندے دی میں دو میں کو پاس نہ گھر منو اندہ سیاہ کارنامہ اندے ہمارے بد کرداری ہمارے سیاہ سامنے ہو دن پتہ کل ہی کپائے ایک آدھ ہمیں دے کتے مونی جلدی پوچھاؤ کو علم ہے تو قبر دے اندر محمد دیدار نصیب دے اللہ گواہ میں عرض کریں سورت کچھ سارے اعمال دا اظہار سارے چہرے دیکھیں دے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک رب دی ذات فرمائے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك
پاک اللہ دی ذات فرمائے کنہ دے چہرے ایویں چمک سر جیویں چودویں دا چندر ودا چمک دے اللہ اکبر کبیرہ رب دی ذات فرمائے کئی دے چہرے دی کیفیتیں ہیں مسکراندے بدن ہنستے بدن کھلدے بدن ضاحکۃ مستبشرہ خوشخبریاں بدیاں ملتی ہیں ایڈے کھلسن جو پچھلا داڑھا ضاحکہ پچھلا داڑھا بھی پچھلے ہموں بھی نظر آسن ایڈے کہہ کے تے ٹھکارے مرے سن اللہ اکبر کبیرہ ایک طرف دا بدے تھاری متا مرے دے ایک کھلتا رب دی قسمیں جائے نبی نال پڑھا کے رکھیے دنیا تے پڑھائیے قبر دے اندر منہ تک مامنے ایویں تا اعلی حضرت نے فرمایا اے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے جلدی پہنچاؤ قبر دے اندر بخاری شریف دے اندر ہی کو سوال ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل جڑا سامنے جوان میں تھے ان دے بارے تیرا اٹھا کیا عقیدہ نبی دا غلام اللہ دی قسم ہے جڑا طرف دے کھڑے اور آدھے کھڑے اس صورت نو میں جانا اس صورت نو
ممبر میرا مسجد ممبر قبلہ کعبہ میرا مسجد ممبر قبلہ کعبہ مصحف تھے قرآن میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو مل کے سبحان اللہ غلامان مصطفیٰ جن حضور تے نام تے سب کچھ قربان کیتے میں عرض کر کے میرے پاک نبی فرمائے چچا جی میں محتاج میں سوال نہیں کرتا وہ تو مشورہ تھا بس حال ہی بیٹھے ہم میں اس طرح چلدا 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 کہندے پہ روائے نبی دے پہلے یار کرنے صدیق اکبر کرنے تیرا یار محمد قرب تھیا تیرا بچپن دا میں تا ڈھیر نہیں جانتا تے زیادہ واقفیت نہیں تھے جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ مسئلہ جبلا قاری عمر صفدر سیدی صاحب علامہ محمد قاسم نظامی صاحب انہیں چکے ہیں کوئی ضرورت ہوگا سب دعوت کرنی ہے جہاں دی انہیں نال واقفیت نہ ہوئے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ بولیسی نا ملا دے وسیلہ آرام ہے نہیں سمجھا رب نے اپنی پہچان بغیر وسیلے دلی کی تھی اے عالم وسیلہ آرام ہے اللہ نے اپنے ذات کی پہچان واسطے وسیلہ خود بنایا کیوں اپنے نبی دے نور اپنے نور چ بنا کے اپنے نور چ بنا کے اپنی پہچان کرائی یہ وقت کہنے اس واسطے طویل نہ کرنا مضمون بڑا دلائل ہے میرے پاک نبی دا غلام عرض کرنا یہ کرنا چاہنا میرے پاک نبی دا غلام چلدا چلدا صدیق اکبر کرنا ہے ابو بکر تیرا بچپن دا یار ہے محمد خدیجہ پاک دا مال پیارے دے شام وہ جب مال دا نگران چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے دوست کو آنکھوں قبول کریں دیں ساری عرضی آئے آئے سیدنا صدیق اکبر عین جلے چچا بھتیجا میرے پاک نبی تے حضرت ابو طالب میں کٹھے بیٹھے میں ایک جملہ عرض کرے سان دست بستا عرض کرے سان دوست ابو جڑے ایمان ابو طالب ترکنے چاہیے وغیرہ نا بس آکسان زبان بند رکھو بس جماعت اہل سنت موقع پہ زبان بند رکھو نہ قبر سارے کو سوال کیونے ایمان ابو طالب کلمہ پڑھا یا کہیں نہ محشر سوال کیونے ابو طالب کلمہ پڑھا یا کہیں سادے کو سوال بول بول پکاؤ مسئلہ پکا کے سادے کو سوال نہیں تھی ہمیں شیعہ ہے ہمیں سنی ہے ہمیں دیوبندی ہے کہیں کنے سوال نہ تھی سی ابو طالب کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا رب ایک پوچھی جو کمایا کی تحاوی لایا کی تحاوی سبحان اللہ نماز پڑھیا بھی نہ پڑھیا بھی روزہ رکھا نہ رکھا حج کیتا نہ کیتا زکات اس بیتی ہے نہ بیتی ہے حلال آیا حرام کمایا انہیں اعمال دا سوال تھیونے نبی نال عقیدہ کہا انہا سوال تھیونے صحابہ نال عقیدہ کہا انہا سوال ہونے یاد رکھنا حضرت ابو طالب دے ایمان دے بارے میں ایک روایت پیش کر دے رہے جو سوال تھی سی جو توڑا کیا عقیدہ اللہ دی قسم چاہ کر پیادا میں منن واسطے تیار ہوں تیار اے سوال نہ تھیمنے نہ تھیسی اس واسطے ای مضمون کو اس رنگ کے بعد بند کر دے تاکہ تیرا ایمانی بچپن آخراتی بچپن سبحان اللہ چچا بھتیجا لوگ اکٹھے بیٹھے دروازہ کر کے کون انا ابو بکر میں نے تشریف کے روزہ کلے بیٹھے آیا جب آپ تشریف گھن گئے آمن دہا مائسرہ ہے میرے کو حضرت خدیجہ دا مال پہ شام آئے پاس ہے کہ تو حاکم دی نگرانی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں مال لینا چاہتے ہیں قبول کر لے میرے باپ نبی اپنے چچا دلے کو میں نے چاہتا تھا کہ میں نہ کروں میں کہیں دا محتاج اللہ اکبر کبیرہ میں کہیں دا محتاج نہیں جدا کوئی محتاج ہے کائنات محتاج ہے حضور خود فرمائے موتی تو مفاتیحہ خزائن الارض خزانے رب دین چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ جلیتیاں اور جن دے ہاتھ جل چابیاں ہیں جن دے کل اقتدار ہے جن دے کل اختیار ہے ہونا کا میں سائلہ ہونا سعیدی صاحب سائل ہے نظامی صاحب قاری منیر احمد نادر صاحب سارے سائل ہیں اور جن اس کوئی سائل ہوتے ادنال
تے سفر کرن میں نبی دی نعتاں پڑھدا ہے اللہ دی قسم ہے کہ کو مجبور نہیں کیتا دیگا پکاؤ کہ کو نہیں آدا سنا کھانا تو پیسے دو کہ کو نہیں آدا جڑا کچھ کیتی بیٹھے خدا ایہو عقیدہ کرو نام تیرے پہ جاؤ فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں میرا جی بھرا کروں گا کروڑوں جہاں نہیں سلامت رہو آواز رہو میں پاک نبی دی ذات فرمائے چچا میں آنکھیں میں محتاج نہیں میرے پاک نبی دے غلام صرف اتنا کرایہ اتنا بات وہ کرنا تھا نا سب سوال کم کرے میں وہ محتاج نہیں وہ دیمن بات تو بلا صحیح سے بات میرے پاک نبی کی عمر تھی 6 سال موسم گرمی دا ہے گرمی کی وجہ کرے سرکار کو آشوب چشم ایک وسا آپ کی زبان اتا دیں گرمی کرنے اکھے اوپر پہن آشوب چشم بچپنا ہے سرکار دا کہیں ہے کہ حضرت عبد المطلب سے کو آپ ڈالا سے پوترے توارے کو آشوب چشم ایک قریب مکے دے فلا وادی اندر جڑا ہے کلیسا کھڑے نا کلیسا دا جڑا امام ہے وہ 100 سال عمر ہے سال دے بعد وہ بعد اٹھتے وہ آ کے ہر مرض کا علاج کریں ہر مرض کا علاج کریں علاج کر ماشاءاللہ پیر چھوٹے بدن ہر مرض کا علاج کریں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کیوں نہیں آئے نہیں سچ ہے وہ تصدیق کر رہے تنقید تھوڑی ایک پیر صاحب کیا مرید ظاہر ہے کہ پیر لنگا میں میں خدمت کرنی ہے تو شدہ ضرورت کرنے زیادہ کھا بیٹھا تھا رات کو ستا ساری رات کھاٹے نہیں تھے سویر نماز اٹھائیں مرید سے اونچے نماز پڑھی پیر سے تو نماز پڑھو وہ کہ میں مدینے میں بچوں خاموش وہ کہ میں مدینے پڑھا کچھ دیر کے بعد پیر صاحب کو ضرورت تھی لوٹا پانی کا پھیرے تھے کنا کٹر گئے کنا کس گڑا کو جو کرنا ہاں مرید نماز پڑھ کے اللہ اللہ کریں دا دے پہنچے اپنی کرم کو پھران دھا دیکھاں یہ آدھا تمہیں جٹنے دی زمیدارہ دی فصل لیکھاں باغ لیکھاں چلتے پھرتے بھی ہم بنجے تا پیر سے ہوں جلوہ بھی کرنا انہیں چنی ایک بھیک بولی بھیک چاہ کے پیر سے کنڈک دے کے فرمایا نے جو نماز مدینے پڑھن گیا ہوں تے کو رستے جو کوئی جانا لگی جڑا کام ایت پڑھن سمجھ گئے مدینے تو نے دیا ہے آنے تے کوئی جنگل کی تھائی نہ تھا میری کنا کرت تھی جڑے پیر سے مان داڑھی ہندے فاسق فاجر مچھے کو واقع جانتے بیٹھو سبحان اللہ میں پیر دے کیڑے الفاظ میں دعا کو حق بات کے منع کرے سا خدا واسطے نو پیر نہ لفظ پیر پیر کی توہین نو پیر سلامت دے داد ہے وہ فاسق فاجر نبی دے دین دا دشمن ہے اعلانیہ فاسق تقریر دے بات تو سندھیر جاہی کرا ہے میں نہ بڑھتا مرا ہے راج کے میں تولا باری باری دے سوال دے جواب دے ساتھ میں جڑی بات کر رہی ہیں رسول اللہ دی سنت دا تارک یا سنت دا تارک اعلانیہ تارک ہر بندہ ہر گناہ چھپ کے کریں چور اعلان کر کے چوری کرنے دا میں چوری کرنے جاؤں ڈاک کو اعلان کر کے نہیں جانا انہیں ہر برائی کرنے والا چھپ کے برائی کریں دے لیکن جڑا داڑھی منوے دے اعلان کر کے داڑھی منوے یہ اعلانیہ چوری اعلانیہ گناہ ہے نہ خدا کو پسند ہے نہ محمد مصطفیٰ کو نبی دا غلام بات میں لمبی نہ کرا مطلب کوئی محسوس سے کرے تو میں جڑی بات عرض کر رہا ہوں میرے پاک نبی دی پاک ذات کو عشوب چشم ڈاڈا سین سوا سو سال دا بڑھڑا جڑا کلیسا دا امام باہر آندے بچے کو بھیجو
ادھر علاج کراؤ میرے پاک نبی دے دادا سے بڑا پیارا حضور نال بڑا پیارا بڑی محبت ہے اللہ دی قسم ہے میں نے کوئی وقت نہیں ورنہ نسامہ دادا کتنا پیار کریں گے خشک سالی ہو گئی ہے قبلہ سعیدی صاحب قحط سالی ہے بارش یونیورسٹی مکے اندر کھا مر گئے مال مردن پانی کہنی حضور دے دادا دی بارگاہ اندر آئیں سونا جلو اللہ دے گھر دے اندر دعا جمنگو آپ پہلے کہنا اپنی بہو دے دروازے تے حالی میرے پاک نبی اپنی امت دے پیٹ کھڑے ہم دروازہ کھڑکائیں بیٹی دروازے دی آئیے ابا آمن کا حال فرمائے بیٹی میں کو تیری مدد دی ضرورت ہے میں کو تیری امداد دی ضرورت ہے ابا میں عورت کمزور شنفا اور میں نے نال دے چل جنہیں آئین اللہ دے گھر پہلے طواف کیتے جنہیں ملتزم تے آکھرن فرمائے بیٹی میں دعا دی حق چہنا تو بھی حق جا میں بھی پننا تو ہی پن میں دعا مقصد دعا بھی ناکھی جنہیں آپ دے ڈاڑے حق چاہتیں اممہ حق چاہتیں ڈاڑے سے کیا کہ سیرت حلبیہ اللہ محلبی فرمائن حضور دا ڈاڑا دکڑے اللہ میں آپ نے کئی عبادت دنال تے نایا مولا دیکھ تا صحیح کئی کو سفارسی بنا کے گئے میں تا وہ سونے دی اممہ کے نایا جڑا اندے پیٹ اندر جلوہ فگرنے این اممہ میں کڑا سائے میں سوتی ہم ابا آدم سلام کھڑا پڑھتا نوح سلام کھڑا پڑھتا ابراہیم سلام کھڑا پڑھتا اور سونے محمد دے ناکھن سلام پہ پڑھتے ہیں اللہ ہی کو سفارسی کے نایا اللہ میرے ہاتھ خالی نہ بلن اللہ دی قسم ہے آلی ہاتھ چہرے دے نام والدہان بارش وسط کر دے میرے پاک نبی کی پاک ذات دی عظمت کا علم پڑھانا سے پہلے ہانا ہمارے بیٹا ابو طالب یہ ہمارے بھتیجے کو 6 سال دبالے دور کے نا گھنونی بڑا سفر ہے مجھے تے چاہ کے بن دوائی بن گیا جلے تھین نا روانہ چل دے کلی صاحب تے دارتے گئے بڑی عجیب کہانی ہے جلے پہنچن دروازے تے اتھا انہوں دا غلام انہوں دا شاگرد انہوں دا مرید دروازے تے کھڑا آمن دا حال کتوں آئے ہو مکے تو آئے ہیں کی میں آئے ہو بچے کو آشوب چشم دوائی گھننا ہے وہ نصیب تو اللہ اپنا ہوں ہے میرا استاد بھی ہے کلی سادہ امام بھی ہے بزرگ بھی ہے اپنے مذہب کا بہت بڑا علامہ ہے وہ ہوں نے اپنے گجرے سے بل گئے اس وقت سال دے بعد بارو آسی انہیں بہن نہیں آئے ہوں تو اپنا نصیب واپس بال بنو جلے ای الفاظ علیہ نے آپ دے چچا ابو طالب نے ٹھٹھا ساکے تھے آپ سرکار نے انگلی پر فرمایا چچا میں دا محتاج کہے چچا ٹھٹھا ساکیو کٹی میں دا محتاج نے آپ واپس جلوں جلے تھین واپس روانہ کچھ سفر گئے وہ بڑھڑا 100 سال کی عمر والا جرا پل کا ہتھ نال پکڑ کے چہرے دے دا بجدائے دروازے تے شاگرد کرے پوچھ دے بیٹا اتنا دروازے تے کون آیا کہے کہ مکی جوانا بیا نال 6 سال دبالا وہ کہ جلدی کر ساڈا زلزلہ پیانے جے خالی بل گئے نہ کلیسا بچی نہ کلیسا دا امام آنا ای بچنے کلیسا نہ میں بچنے نہ تائیں بچنے جڑا خالی بجلا دے میں رب دی قسم چاک پیادا حالی نبوت دا اعلان کہنی تھیا نبی واپس بلے کلیسا حلن کر بلنے ایک کیمیں ہو سکتے جلے محشر دا میدان ہونے اللہ دی قسم ہے ہر نبی اکسی اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری کینے نبی اکشن میں در دیونو کائنا فمنے میں اکسا آنا لہا اگر کوئی کہیں دا کہیں میں محمد حال میں سجدے سکتے سر تو ٹرین کہیں نہیں ورنہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نصیر علیہ رحمت اشعار بھی سامنے کھڑے ہیں آئے علو مل کے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے یہ باتیں کھٹنے درمیان دیا وقت کوئی نہیں میرے پاک نبی دے دیوان و سرکار کی پاک ذات نے جلے آپ اس مقام پہ پہنچے کلی ساتھ امام بنتے جلدی کرو واپس آتا بھجے غلام تناو کر شاگرد برکنا یا شیخ اسکت یا شیخ کھڑون
رکویں سونے آپ روک گئے دل قریب آئے کہ میرا استاد دروازے تھے کھڑے تو آپ اس سے دینا پہ حضور مسکراہٹ میں چاہتا میں نہ کیا میں محتاج آپ دروازے تھے کھڑے ایڈو تھے حضور روانہ اگلی کل بڑی عشق آئی حضور آندہ ڈٹھے نا سرکار کے پیریں کرنے کے چھوٹی تھوڑی ایک دفعہ نہیں دیتا ہے ہاں رجدہ لہا کون ہاتھ تران والا اللہ اکبر جی میں قرآن فرمائے کون دا چل دے سنو سنو بد بجے ایمان فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد حضور میں نے دل دروازے کے قریب آ کے کھڑا اپنا ہلکا کھول کے حضور کا چہرہ پر نچ کے رکھتی سراپا کئی مرتبہ دیکھ کے پوچھتے میں جوانا اقبال تیرے کیا تھی یہ میرا پتر ہے مگر نہ تیرا پتر نہیں مگر میں تورات و انجیل دا حافظ ہاں پڑھی بیٹھا یہ تیرا پتر نہیں اچھا کہ تو تیرا کیا تھی نہ مگر تیرا بھتیجا ہے یہ تیرا بھتیجا ہے ان دا نام محمد ہے سبحان اللہ ابے دا نام عبداللہ ہے ہاری ماں دے پیٹ جا 6 مہینے دا ہاں ابے دا وصال تھی گیا سچ کھڑا دا ہوں کہ سچ کھڑا دا ہوں کہ تو ہی دا چاچا لگنی ہاں تیرا نام ہے عمران ہے ابو طالب تے کو بولو تو صحیح یار بولو کہ بل تو آتی میرا بیٹا لگ دے کہ میں پڑھی بیٹا ہے محمد ابن عبداللہ ابو طالب دا بتریجہ تو آتی بیٹا لگ دے مگر اگر نراض نہ تھی میں تھا میں 2 منٹ کلہ گزرت کے میں نہ ڈوب گالی کرنے اجازت ہوئے تھا اللہ اکبر وہ کہ اجازت ہے جلے حجرت گن گئے چٹی ڈاڑی ہیں چٹیاں ظلفائن پلکائیں چٹیاں ابرو چٹے نبی دے پیرا تے منہ رکھی بیٹھے قدم بیٹھا چوندے دھاڑی مار بیٹھا دے لجپالا او کریمہ میں کتابہ پڑھی بیٹھا تو یا عظمتہ پڑھی بیٹھا تو یا شان پڑھی بیٹھا اور لجپالا جلے تو 40 سال دا تھی انہیں نبوت اعلان کرنے حالی یہ بات پوشیدہ ہے میں پڑھی بیٹھا اور ایک کوٹے مسیح جلے محشر دا میدان ہو سی جلے کوئی کہیں نہ ہو سی رب منے سی بھی تو حالی چل سی بھی تو حالی ہاں جس ویلے کوئی کہیں نہ ہو سی انہیں کرم بخشی فرمائے تسا متھا زمین دے ٹیکنے اور تسا جیدی سفارش کرنی ہے رب آکھی سونا علیدہ بن میں جنت بجیدہ بننا میں ہون توڑے اتے ایمان کھنایا میں ہون ایمان کھنایا جیندہ ہے گیوں حاضر تھی سا کلمہ پڑھ سا یہ مر گیوں جلے قیامت دے ناسی تسا شفاعتا بادو پھیلاؤنے ای نوکر کوئی نہ بھولا ہے اور خدا دی قسم جس ویلے سرکار دی ذات نے متھا زمین تے ٹیکنے پر حال کیا ہونے رب نے کرم دی شان کرنی ہے رب نے کرم دی شان کرنی ہے جس دم یار نے کرنی ہے رب نے کرم دی شان کرنی رب نے کرم دی شان کرنی ایک شیر پیار کرنا جو چاہے منوا رب
سرکار واپس دروازے دیکھیں سرکار فرمائے مادری قیامت جب تیری شفاعت میں کرے سکتا آئے کی میں حضرت ابو طالب سے کہنے پوچھتے ہیں کہ آئے لوگ چشمے علاج واسطے ہیں وہ کلیسا دا امام آدھے ہیں جاگ دے بیٹھے نستورا کلیسا دا امام آدھے ہیں یہ خود طبیب ہے یہ خود حکیم ہے تو علاج میں کرے کرائیں گا آپ طبیب ہے وہ کہ ہونے تو دیکھ چاک ان کے لئے بھی آپنی ہوئے لوا بھی آپنا ہوئے ان آنکھ دلا آئے ان گلیج نے دی آپڑی ہوئے لعاب بھی آپنا ہوئے انہیں آنکھ دلاؤ ہاں مورخ آدھے حضور دا بس آپڑی انگلی دا لعاب آنکھ دلا گیا انکل پچھے ہٹتی ہے سی ہاتھ پہلے مل گئی سونا ہے تو وہ قریب نبی ہے دیکھوں اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنایا اسا ہی سونے دے دار دے منگتے ہیں خزانے خدا دن تقسیم مصطفیٰ بیٹے سونا این در تو سوالی پڑھنا تے سائل پڑھنا ہے بدت نہیں صحابہ کی سنت ہے امین غلامہ دی سنت ہے داری بیٹھے ہونا آپ کرتے تھے اجازت و تمہیں بیٹے قاری محمد مطیر رحمان باوی صاحب کہنے دو بسر شان صدیق سبحان اللہ جو سبحان اللہ میرے سے اجازت ہے اللہ سلامت رکھے صرف دو بسر وقتا میں کبھی تک ٹائم شاید ایسا رہتی ہے اللہ سلامت رکھے اللہ میری تولی حاجت قبول کرے قاری محمد مطیر رحمان باوی صاحب دو اشعار شان صدیق کے بعد نی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی نی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک توں قیمت صدیق دی ہر شے نثار کیتی چھٹی ہوئی بھی نہیں اسلام نو ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں وی پئی ضرورت صدیق دی آ میں تینوں وکھاواں دشمن صدیق دے آ میں تینوں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی مصطفیٰ جان